हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एजाज सैयद है और आज रात है 15 और 16 फरवरी की दरमियानी शब, साल है 2024 को। दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने नदीम मलिक, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको दिया है और उसमें उन्होंने दावा किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने तमाम जमातों को मिलकर हदायत दी थी कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ। मैं अपने हकायक जो टाइम लाइन के ज़रिए, रिकॉर्डेड टाइम लाइन के ज़रिए मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, उनके ज़रिए साबित करूँगा कि मौलाना साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है उसमें बुनियादी खामियाँ हैं, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, वो फैक्ट्स बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में सऊदी डेलीगेशन, एक सऊदी आला सती फौजी और इंटेलिजेंस वफद का दौरा किया है, उन्होंने दौरा किया है, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से क्या बातचीत की है और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। बहुत कम दोस्तों को याद होगा कि साल 2002 में जब मुल्क में जनरल मुशर्रफ का राज था, जो उन्होंने शुरू किया था 12 अक्टूबर 1999 के फौजी कू के बाद, उस साल में उन्होंने साल 2002 में अक्टूबर के महीने में इंतखाबात करवाए थे और उन इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा के एक उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान भी थे और उनके हक़ में उस वक्त इमरान खान साहब ने वोट दिया था। फिर हालात बदले और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इमरान खान के निशाने पर आ गए और अरसा दराज तक इमरान खान के निशाने पर आ गए। आज जो इंटरव्यू 15 फरवरी को दिया गया है नदीम मलिक साहब को, वो पहला इंटरव्यू है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने इंकिशाफ किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने जो 23 अप्रैल को 22-23 अप्रैल 2022 को जो हुकूमत गई थी इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के सूरत में, वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जो जनरल बाजवा थे और उस वक्त जनरल फैज़, मौलाना के मुताबिक उस वक्त के ISI चीफ जनरल फैज़ जो थे, उनके इकट्ठे कहने के ऊपर वो तहरीक अदम एतमाद फाइल की गई थी। अब इसमें बुनियादी हक़ाइक़ गलत क्या हैं? बुनियादी हक़ाइक़ गलत ये हैं कि ये जिस मीटिंग के बारे में कह रहे हैं कि जो जनरल बाजवा ने की उनके साथ, तमाम जमातों के साथ, और उसमें जनरल फैज़ का नाम भी ये ले रहे हैं, वो मीटिंग है 26 मार्च 2022 की। 26 मार्च 2022 की तारीख आप याद रखिए नाजरीन। ये याद रखने की ज़रूरत इसलिए है कि आपको याद होगा कि 6 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने एक समरी आई थी जिसमें उस वक्त के ISI चीफ जो फैज़ हमीद थे उनको तब्दील करके नदीम अंजम को लगाने की समरी आई थी। ये वो समरी थी जिसे उन्होंने बाकी जो फौजी अफसरान की मुख्तलिफ जगहों पर तैनाती थी उनकी तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये वो समरी थी जिसकी उन्होंने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और ये वो वाक़या था जिसके ऊपर जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान एक तलख़ी हुई थी, एक इख्तलाफात पैदा हो गए थे और इसके बाद बातचीत होती रही और उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने, उनकी तरफ से एक बयान आया था, उनके तर्जमान फवाद चौधरी की तरफ से बयान आया था, उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे, वफाकी वज़ीर थे उस वक्त के इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इंटरव्यू करेंगे और फिर बाद में आपको याद होगा कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा गए थे बनी गाला में इमरान खान साहब से जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, ज़ाहिर है उनसे मिले थे और बाद में ये तय हुआ था कि 20 नवंबर को, यानी कि 20 नवंबर की तारीख याद रखें, 20 नवंबर 2021 को नए DG ISI नदीम अंजम आ गए थे, यानी कि 20 नवंबर के बाद दिसंबर का महीना और उसके बाद जनवरी 2022 आ जाती है, फिर फरवरी 2022 आ जाती है, फरवरी के एंड में मार्च में ये जो तहरीक अदम एतमाद मैच्योर होती है और फिर 26 मार्च को उस वक्त के आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा हैं वो ISI का मार्गला रोड के ऊपर एक मेस है, वहाँ पर तमाम सियासी जमातों को बुलाते हैं और तमाम सियासी जमातों में कौन कौन सी सियासी जमात है, वो उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, साथ ही साथ
जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलाना फजलुर रहमान खुद हैं, फिर मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मलक अहमद हैं जो कि PMLN के हैं, साथ ही साथ अख्तर महंगल हैं बलूचिस्तान के रहनुमा, फिर खालिद मगसी हैं, फिर खालिद मकबूल सदीकी हैं, और इसी तरह के दीगर जो रहनुमा हैं वो उस इजलास में आते हैं, बैठते हैं। और जनरल बाजवा के साथ कमो बेश उस शाम 26 मार्च की शाम कमो बेश 4 घंटे की तवील मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में जो जनरल बाजवा हैं वो इमरान खान का पैगाम लेके आते हैं इन सियासी जमातों के पास। क्या पैगाम है? पैगाम ये है कि जनरल बाजवा इन सियासी जमातों को कहते हैं कि देखिए, मैं जो हूँ वो आपके पास इसलिए आया हूँ, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम लेकर आया हूँ, और वो पैगाम क्या है कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। और अगर आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो इंतख़ाबात करवा देंगे, यानी कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर आम इंतख़ाबात करवा देंगे। ये पैगाम था जनरल बाजवा ने, जो कम बेश 4 घंटे तक इनके साथ बातचीत की, सवाल जवाब हुए। और ये वो मीटिंग थी, पर्टिकुलरली ये वो मीटिंग थी जिसमें 2 रहनुमाओं ने जनरल बाजवा के साथ जिसे कह लें इख्तलाफ भी किया, तलखी भी की। और वो 2 रहनुमा कौन थे? एक थे बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे थे मौलाना फजलुर रहमान। दोनों का क्या कहना था? बिलावल ने कहा था कि अगर आप ये मुझे कहेंगे और मुझे ज़ोर डालेंगे कि मैं तहरीक अदम एतमाद वापस लूँ, तो फिर मैं पब्लिक में जाऊँगा और पब्लिक में जाके ये कहूँगा कि जी फ़ौज हमें दबाव डाल रही है, या फ़ौज हमें ये कह रही है कि ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले, आर्म ट्विस्टिंग कर रही है। और मौलाना फजलुर रहमान का भी एग्जैक्टली यही कहना था। और मौलाना फजलुर रहमान तवातर के साथ उन दिनों उनका मौलाना साहब का बयानिया था कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, और इमरान खान के हवाले से उनकी जो ज़ुबान थी बड़ी सख्त थी। और इमरान खान भी उस मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे। आपको याद हो कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से एक दफ़ा इसी जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को कहा था कि वो मौलाना का नाम मत बिगाड़ा करें और डीजल मत कहा करें। और इमरान खान साहब एक जलसे में गए थे और उन्होंने जलसे में कह दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान मुझसे सिफारिशें करवा रहा है, मुझे मेरे आर्मी चीफ ने कहा है, यानी कि जनरल बाजवा ने कहा है कि मौलाना का नाम मत बिगाड़ा करो। ये जलसे में इमरान खान ने कह दिया था। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड भी है, वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019, ये अक्टूबर 2019 बड़ी अहम डेट है। अक्टूबर 2019 में जनरल बाजवा की टेन्योर नवंबर के महीने में ख़त्म हो रही थी, और मौलाना फजलुर रहमान अपने कारकुनों का एक एहतजाजी जुलूस लेकर, एहतजाजी रैली लेकर, धरना लेकर इस्लामाबाद में आ गए थे। और इस्लामाबाद में उन्होंने एक धरना दिया था, बड़ा तवील धरना था, सर्दी में। आपको पता है अक्टूबर नवंबर में बड़ी शदीद सर्दी होती है इस्लामाबाद में, वहाँ पर बैठे थे। और उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि पार्लियामेंट के अंदर से तमाम जो अपोजिशन की जमातें, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जो जमातें, इत्तेहादी जमातें हैं, PDM की जमातें, अवामी नेशनल पार्टी, वो तमाम मुस्तफ़ी हों और इस हुकूमत को, जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, उसको चलता करें। उस धरने के दौरान, आज मैं आपको एक बड़ी खबर और भी दे रहा हूँ, उस धरने के दौरान मौलाना फजलुर रहमान एक दिन अपनी गाड़ी पर निकले गफूर हैदरी साहब के साथ, और वो गए जनरल बाजवा के घर। जनरल बाजवा के घर रावलपिंडी में गए, और जनरल बाजवा के घर में जब गए तो जनरल बाजवा ने उनको कहा कि ये जो आप एहतजाजी धरना है वो वापस कर दें, क्योंकि नई हुकूमत आई है और नई हुकूमत का जो जाना है वो दुरुस्त नहीं है, इसको अपनी मुद्दत पूरी करने दें। जो भी इसके ऊपर बातचीत हो, तो हम आपके जो मुतालबात हैं, आपकी रिजर्वेशन है, वो ख़त्म कर देंगे, हम आपको अकोमोडेट करेंगे। और ये भी याद रखें कि ये वो वक्त है कि उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इनके अक्सर लोग अपने इंतखाबात जो हैं वो हार गए थे, इनकी पोजीशन पार्लियामेंट में नहीं थी। तो उस वक्त भी इनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा के साथ, और हमारी इत्तलात एट दैट टाइम भी ये थी, और मुझे अच्छी तरह याद है, इस बात को मैंने एट दैट टाइम रिपोर्ट किया था कि मौलाना फजलुर रहमान की कोई तलखी हुई है फौजी हुकाम के साथ, और उस तलखी की जो तफसीलात हैं, ज़ाहिर है वो उस वक्त नहीं आ सकी थी। मीडिया के ऊपर भी, मीडिया भी बड़ी मुश्किल से चीज़ों को रिपोर्ट करता था, और वो तलखी जो हुई थी वो हुई थी जनरल बाजवा की और जनरल जो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की, ये तलखी हुई थी एट दैट टाइम। ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। और 2019 की जब ये बात
ہم کرتے ہیں کہ مولانا کے اور مولانا فضل الرحمان ان کے گھر جاتے ہیں جنرل باجوہ کے، اور پھر مولانا فضل الرحمان اس گھر سے واپس آ جاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو جو فیس سیونگ ملتی ہے وہ دیتے ہیں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی۔ چودھری شجاعت اور پرویز لائی جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان کو مناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیے، 6 ماہ کے اندر آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، ہم آپ کی ریزرویشنز دور کر دیں۔ مولانا صاحب اپنا قافلہ لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آگے مارچ کے اندر، مارچ 2021 کے اندر ایک پریس ریلیز بھی آئی ایس پی آر کی آئی تھی۔ اس پریس ریلیز میں آئی ایس پی آر نے اور فوج نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہی دنوں ایک آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، یعنی کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، جس کے بعد مارچ میں انتخابات آ گئے تھے سینٹ کے، اور سینٹ کے انتخابات جو ہیں ان میں فوج نے سپورٹ نہیں کیا تھا اس وقت کی جو عمران خان کی حکومت ہے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے اہم وزیر، اہم شخصیت عبدالحفیظ شیخ سینٹ کا جو سینیٹر تھے، وہ ان کا جب الیکشن ہوا تو وہ سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ بری طرح ہار گئے تھے، اور جب وہ بری طرح ہار گئے تھے تو عمران خان صاحب نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں، میں اب ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، کیونکہ عمران خان صاحب فیل کر رہے تھے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے۔ اور ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے ایک دفعہ پھر جنرل باجوہ سے ملاقات کی تھی اور جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ ان کی مدد کی جائے، اور جنرل باجوہ نے مدد اس طرح سے کی تھی کہ اس وقت آئی ایس آئی کے چیف ابھی فیض حمید تھے، اور فیض حمید صاحب کو ایکٹیو کیا گیا تھا، اور فیض حمید صاحب جتنے بھی ناراض اراکین تھے ان کو لے کر آئے تھے، خود لے کر آئے تھے پارلیمنٹ میں۔ اچھا، مجھے یہ بات اس طریقے سے یاد ہے کہ عامر لیاقت بڑے معروف اینکر بھی رہے ہیں، وہ عامر لیاقت ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے، اور عمران خان کے خلاف سخت بیان بازی کیا کرتے تھے اور ناراض تھے عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب سے ناراض تھے یہ عامر لیاقت جو ہے وہ اسمبلی میں آئے تھے، پارلیمنٹ میں آئے تھے، اور پارلیمنٹ میں کھڑا تھا، کچھ اور جرنلسٹ بھی کھڑے تھے، تو میں نے عامر لیاقت صاحب کو روک لیا تھا کیمرے کے اوپر، اور میں نے ان سے پوچھا تھا عامر بھائی آپ تو ناراض تھے عمران خان سے، آپ کس طریقے سے یہاں پر آ گئے، آپ تو بڑے سخت بیان دیا کرتے تھے۔ تو عامر لیاقت نے کیمرے کے اوپر مجھے کہا تھا کہ میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھ متی اللہ جان بھی تھے، تو جب عامر لیاقت نے یہ کہا تھا کہ میں لایا گیا ہوں تو یہ بڑی خبر بن گئی تھی، اور یہ بڑی خبر ہائی لائٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہوئی تھی، اور پھر عامر لیاقت یہ کہہ کے اندر چلے گئے تھے، اور اس دن جو عمران خان ہے انہیں ووٹ آف کانفیڈنس ملا تھا، اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس ایکچولی اس کے پیچھے فوج تھی، اس کے پیچھے اس وقت آئی ایس آئی تھی۔ اور پھر ہوا کیا، اگلا کام بھی بڑا اہم ہوا، اور وہ کام کیا تھا کہ عامر لیاقت کو اسی شام کو فون کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ ٹی وی پر بیان دو، اور پھر انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ یہ بیان مجھ سے اعزاز سید نے لے لیا ہے اور متی اللہ نے لے لیا ہے، میں تو خود ہی آیا تھا، مجھے لایا نہیں گیا تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ آئی ایس آئی کی گاڑی کے اوپر ان کو لایا گیا تھا، اور وہ آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر ہی وہاں پر ووٹ دینے آئے تھے۔ تو جو فوج تھی ایٹ دیٹ ٹائم وہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا عمران خان صاحب کو، اور پھر مارچ سے آنورڈ آپ اگر چلے جائیں ضمنی انتخابات کے اوپر، مارچ سے لے کر فروری 2022 تک کے جو ضمنی انتخابات ہیں اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کم و بیش 17 ضمنی انتخابات ہوئے تھے، 17 ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اور ان 17 ضمنی انتخابات میں 16 ضمنی انتخابات جو ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، وہ پاکستان تحریک انصاف بری طرح سے ہار گئی تھی۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ پھر جب یہ انتخابات ہار گئی تھی تو اسی وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریکارڈ کے اوپر ہے، میڈیا کے اوپر ہے، اخبارات کے اوپر ہے، آ کے بیان دیا تھا کہ فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے، اور اب ہم آگے بڑھیں گے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ دائر کریں گے۔ تو یہ وہ بیان تھا مولانا فضل الرحمان کا جو انہوں نے دیا تھا۔ اب ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے، آئی وش کہ ندیم ملک صاحب ان سے فردر پوچھتے کہ کون سے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور وہ بتاتے کہ وہ جس طرح فیض کا نام لیا ہے تو ندیم ملک صاحب میرے خیال میں ان سے اگر آگے پوچھتے کہ ندیم جو فیض حمید صاحب ہیں وہ تو وہ آئی ایس آئی چیف ہی نہیں تھے ایٹ دیٹ ٹائم، وہاں تو ندیم انجم تھے، تو تب بھی مولانا صاحب جو ہے ان کا بیانیہ شاید شیک ہوتا، لیکن ظاہر ہے یہ انہوں نے بڑا بیان دیا ہے، چونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے جنرل باجوہ کے اوپر، اس لیے جو ہے
اس کی بڑی خبریں بنے گی. میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان حقائق سے مختلف ہے. ضرورت کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان حلف دیں، اور میرے خیال میں بعض لوگوں کو چاہیے کہ وہ جنرل باجوہ کو بھی بلائیں اور وہ باجوہ صاحب بھی حلف دیں اور بتائیں کہ کیا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا. اگر اس 26 مارچ کی جو ملاقات ہے یا جو ملاقات مولانا کی ان کے گھر کے اوپر ہوئی ہے، ان میں جو واقعات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، کیا ان واقعات سے ہٹ کے تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئی میٹنگ. یہی وہ واقعات تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تقریباً 3-4 میٹنگز ہوئی تھی پارلیمنٹ میں بھی. تو پارلیمنٹ میں بھی جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو نیوٹرل ہو چکے ہیں جی، ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. اور یہ وہ باتیں تھیں جن کو جو اپوزیشن ہے وہ بڑی یوز کر رہی تھی اگینسٹ عمران خان. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت جو فوج ہے، ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات تھے. فوج بڑی ان پاپولر ہو چکی تھی کیونکہ وہ اس وقت سپورٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو. شروع میں سپورٹ کرتے رہے. 2018 کے انتخابات جس طرح سے ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس طرح 2024 ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اسی طرح کی صورتحال تھی. تو یہ ہے ساری بات. میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی ریکارڈ پہ آنا چاہیے. میرے خیال میں جنرل باجوہ کی جو مدت ہے خاموشی کی وہ تو شاید ختم ہونے والی ہے، لیکن فوج کو چاہیے کہ وہ جنرل باجوہ کو الاؤ کریں اور وہ آئیں اور سامنے آ کے حقائق بیان کریں. مولانا فضل الرحمان سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے حقائق فیکچولی درست نہیں ہے. اگر کوئی اور بات ہے تو میرے کم از کم علم میں نہیں ہے، میرے علم میں یہی بات ہے. اب دوسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں. اور دوسری بڑی خبر کیا ہے؟ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس وفد، وہ پاکستان کا اس نے 3 روزہ دورہ کیا ہے. وہ 2 راتیں پاکستان میں رہے ہیں، تاجکستان سے آئے تھے، پاکستان میں رہے ہیں. اور اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستانی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ISI، ان سے، انٹیلیجنس بیورو سے، پاکستانی فوجی حکام سے، ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے ظاہر ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی تعلقات کی بات کی ہے. لیکن 2 باتیں بڑی اہم ہوئی ہیں. ایک بات یہ ہوئی ہے کہ اس ڈیلیگیشن نے جو پاکستان میں شہباز شریف حکومت ہے اس کے حوالے سے اور پاکستان کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر جولائی میں IMF پاکستان کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، کراؤن پرنس جو ہیں سلمان شاہ سلمان جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے. ایک تو یہ بات کی گئی. دوسری اہم بات بڑی اہم ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے ان کی جو پارٹی نے جوائن کیا ہے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ، اس کے حوالے سے جو سعودی وفد کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو اپنی مختلف میٹنگز کی ہیں ان میں اظہار کیا ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا گیا. اچھا، اب وہ شیعہ سنی ایک ڈیوائیڈ بھی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن شیعہ کے حوالے سے ان کی جو اوپینین ہے وہ وہی ہے جو مذہبی سوچ ہے ان کی، کہ وہ شیعہ کو اچھا نہیں سمجھتے. پاکستان میں یہ معاملہ بڑا سیکٹیرین ہے اور یہ بڑا سینسٹیو ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نومبر 2021 کو، میں اگین آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ نومبر 2022 کو یاد کرا رہا ہوں میں آپ کو، بیک ٹو دا ڈیز جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی، جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے تھے اور جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کی تعیناتی ہو رہی تھی. 16-17 نومبر، یہ جمعرات جمعہ بنتا ہے 2022 کا، 16-17 نومبر 2022 کی درمیانی شب سعودی جو کراؤن پرنس ہے یہی شاہ سلمان، انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے پیغام بھیجا تھا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ جس بندے کو نیا آرمی چیف لگانے جا رہے ہیں وہ تو شیعہ ہے، اور ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کسی شیعہ کو لگانے جا رہے ہیں پاکستان کا آرمی چیف. سعودی حکومت کے پاکستان کے ساتھ بڑے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں. مشکل وقت میں ہمیشہ سعودی عرب نے ساتھ دیا ہے. سعودی عرب پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو اور وہاں پر ایک ایسے سیکٹ کا بندہ ہو جس کو سعودی عرب اچھا نہیں سمجھتا تو وہ سعودی اعتراض کرتے ہیں. ظاہر ہے دوست
ممالک جب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور پاکستان تو ویسے بھی مالی مدد لیتا رہتا ہے سعودی عرب کی، تو سعودی عرب نے اس تناظر میں پاکستان پر اعتراض کیا۔ تو جب یہ اعتراض پاکستان کے اوپر پہنچا تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے اپنے ماتحت اداروں کو کہا کہ یہ چیک کریں یہ کیا ہوا ہے، کیا واقعی عاصم منیر جو شیعہ ہیں؟ تو پھر چیک کیا گیا اور بتایا گیا نہیں وہ اہل تشیع نہیں ہے، یہ تو غلط اطلاع دی گئی ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو میں نے ایٹ دیٹ ٹائم رپورٹ کیا تھا کہ سعودی جو سفیر تھے ان کو رات گئے اٹھایا گیا، اور سعودی سفیر کو اٹھا کر 20-21 تاریخ کو کنوے ہوا سعودی حکومت کو کہ عاصم منیر شیعہ نہیں ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ عاصم منیر جو ہے، جنرل عاصم منیر جو ہے، ان کا فیملی ٹریول ریکارڈ، ان کا ٹریول ڈیٹا، ان کے شناختی کارڈ کا ڈیٹا وہ لیک کیا گیا تھا، اور وہ جو لیک کیا گیا تھا ڈیٹا وہ ایک جو سعودی جو ڈیفنس اٹیچی ہیں اس وقت سعودی ایمبیسی میں تعینات تھے، جو خواہش مند تھے کہ وہ سعودی سفیر بنے، ان کو لیک کیا تھا، اور اس میں ایک فوجی افسر بھی ملوث تھا۔ اور میں یہ بات آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک حاضر سروس فوجی افسر ملوث تھا جو آج بھی حاضر سروس ہے، میں اگین بتا رہا ہوں وہ فوجی افسر آج بھی حاضر سروس ہے، اس کی طرف سے، اور ایک بیوروکریٹ کی طرف سے جو ڈیفنس اٹیچی ہے ان کو وہ ڈیٹا لیک کیا گیا تھا، اور سعودی عرب کو غلط اطلاع دی گئی تھی کہ جو عاصم منیر ہیں وہ شیعہ ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب تحقیقات کلیئر ہو گئی کہ وہ شیعہ نہیں ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو عاصم منیر ہیں وہ تو خود سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں، عربی جانتے ہیں، انہوں نے 2 دفعہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، ایک دفعہ بچپن میں اور پھر ایک دفعہ سعودی عرب میں جو تعیناتی تھی اس دوران عربی زبان بھی جانتے ہیں، عربی بھی سمجھتے ہیں کافی حد تک، اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کے بڑے حوالے دیتے ہیں۔ تو پھر سعودی حکومت نے جو اپنا اعتراض تھا وہ واپس لے لیا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 24 نومبر 2022 کو عاصم منیر صاحب تعینات ہو گئے تھے۔ اس سارے معاملے کو میں رپورٹ پہلے کر چکا ہوں، لیکن آپ کو کنٹیکسچلائز ضرور کروایا ہے کہ سعودی حکومت کے، سعودی فوج کے، سعودی انٹیلیجنس کے، سعودی جو سسٹم ہے اس کے پاکستان کے ساتھ کتنے تعلقات ہیں۔ یہ بات سعودی حکومت کے حکام کی طرف سے انفارملی کہنا کہ عمران خان کی طرف سے جو MWM سے کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے، اپنی جماعت کو ایک شیعہ جماعت میں شامل کیا گیا ہے، وہ انہیں ناگوار گزرا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ایک قومی سطح کی جماعت کے لیڈر کی طرف سے یہ آنا، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے فیوچر ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ شیعہ سنی کی تقسیم پر یقین نہیں رکھتا، اور میں ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کو بھی بھائی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہم سنی اکثریت کے ملک ہیں، اسی وہ برابر پاکستانی ہیں، شیعہ سنی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ملکوں کے تعلقات ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب اگر بات کرے گا تو وہ اس طرح کی شاید سوچ رکھے گا، اور ایران بھی جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی شیعہ سنی کی تفریق تھنکنگ ان کے ہاں بھی ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے یہ 2 بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ کبھی کبھار میں بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ سے اس جگہ پر یہ پرسنل سپیس کے اوپر کھل کے بات کروں، مقصد یہی ہوتا ہے آپ کو پوری بات پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان کی جائے۔ فی الحال اعزاز سید کو اجازت دیجیے۔